یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام بزرگوں اور دوستوں، آج 11 ذی الحج 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ رب العالمین کے دو جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس لازوال اور بے مثال قربانی کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے پورے عالم اسلام میں منائی جاتی ہے، جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے دو انبیاء نے اللہ کے حضور پیش فرمائی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس قربانی کی غرض و غایت، اہمیت اور فضیلت کو بارہا بیان فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں ذبح کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ذبح کیا کرو، کیونکہ یہی قربانیاں کل قیامت والے دن تمہارے لیے سواری کا انتظام ہوں گی۔ فرمایا اپنی قربانیوں کو فربا کرو، موٹا کرو، تر و تازہ کرو، جس کی جتنی قربانی زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوگی، کل قیامت کے دن اس کی سواری بھی اتنی صحت مند اور طاقتور ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ مال دے، استطاعت دے، طاقت دے، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، طاقت دے، ہمت دے اور مال دے، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، اس کو یہ بات جچتی نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے نماز گاہ کے قریب آئے، یعنی وہ عید پڑھنے کے لیے پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو قربانیاں یہ اللہ رب العالمین کے ان دو اولو العزم انبیاء کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے پورے عالم اسلام میں اہل ایمان بڑے ادب، احترام اور تذق و احتشام کے ساتھ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی اثر تک قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال
کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم اور ارادہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے جن اسباب کے پیش نظر یہ سارا منظرنامہ پیش کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا گیا، جبکہ تاریخ میں ایسی کوئی قربانی، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہو، اور بیٹا بھی وہ جو کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے 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 ملا ہو، اور باپ کی عمر اس وقت ہو 87 سال، اور اس وقت باپ کے آنگن میں ایک گلاب کھلے، اور باپ کی عمر لگ بھگ 100 سال کے قریب ہو، تو پھر خدا اس بیٹے کو جب وہ مانگ لے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، وہ یہ ہمت بھی رکھتے ہیں، وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ دے تب بھی راضی ہیں، اللہ لینے والا ہے، اللہ لے لے تب بھی راضی ہیں۔ تو وہ کون سے اسباب تھے جن اسباب کے پیش نظر یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی؟ توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ بہتر انداز سے آئے گی۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے، قیلا سبب ذبح اسماعیل علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا سبب یہ تھا انہو قرب 1000 شاۃ و 300 بقرۃ و 100 بدنۃ فی سبیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو فرشتوں نے تعجب کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ، ابراہیم تیرا کیسے خلیل ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، اس کے پاس بیوی بھی ہے، اور اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے۔ اور خلیل تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کی تمام محبتیں ایک طرف رکھ کے دل میں خدا کی پیار اور محبت کو پیدا فرمائے۔ تو یا اللہ، یہ ابراہیم تمہارا خلیل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میرے ابراہیم کے ظاہر کو نہ دیکھو، میرے ابراہیم کے مال کو نہ دیکھو، اولاد کو نہ دیکھو، اس کی بیوی کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے دل کو دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم کو یقین نہ آئے تو جا کر میرے ابراہیم کا تجربہ کر لو، آزمائش کر لو، آزما لو، تاکہ تم کو اپنی آزمائش کے ساتھ علم ہو جائے کہ ابراہیم مقام خلت پر فائز ہونے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ اللہ نے ابراہیم کو جو خلیل بنایا، کیا ابراہیم اس لائق تھا یا نہیں تھا؟ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی کالب میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ بکریاں کتنی؟ ان بکریوں کی حفاظت پر 12,000 کتوں کا ایک پورا غول تھا کہ 12,000 کتے ان بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کی تعداد کا یہ حال ہے تو پھر بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو 12,000 کتے تھے، ان کتوں کی گردنوں میں سونے کے طوق تھے۔ سونا ہمارے نزدیک بڑا معتبر ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن اللہ کا نبی کتوں کے گلے میں سونے کے طوق ڈال کر یہ پیغام دیتا ہے، دنیا نجس ہے اور نجس سوائے نجس کے کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل ایک انسانی قالب میں آئے
تو آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے یہ جو بکریاں چر رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بکریاں ہیں، میں ان کا مالک ہوں، یہ میرے یا وہ یعنی کہ قبضے میں ہیں۔ فرمایا یہ بکریاں ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن اس وقت میری نگرانی میں ہے، ساری بکریاں اللہ کی ہیں۔ تو اس آنے والے نے کہا اگر اجازت دو تو ایک بکری ان میں سے میں لے لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ کا ذکر کر، آدھی بکریاں تو ہی لے جا، اللہ کا ذکر مجھے سنا، کیونکہ میرے دل میں تو خدا کا پیار ہے، خدا کی محبت ہے، اور جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا بھی ہے، اور اسی کا ذکر کرنا پسند بھی کرتا ہے، اور اسی کا ذکر سننا پسند بھی کرتا ہے۔ کہا تو اللہ کا ذکر کر، تو ایک بکری کہتا ہے تو اللہ کا ذکر سنا، میں تمہیں آدھی بکریاں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کا ذکر کیا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جب اللہ کا ذکر جبریل کر رہا ہو تو پھر اس ذکر کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل نے انسانی کالم میں اپنے آپ کو ڈال کر جب اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو وجد آ گیا، پیار آیا، دل تڑپ گیا، اور آدھی بکریاں اس آنے والے بندے کے حوالے کر دیں۔ اور جب آدھی بکریاں دے دیں تو دل کی پیاس اور تڑپ ابھی پوری نہیں ہوئی، کہا تو نے اللہ کا ذکر کیا، میرے دل کو ٹھنڈ پڑی ہے، سکون ملا ہے، تیری زبان میں چاشنی اور پیار ہے، مہربانی کر پھر ذرا ایک بار خدا کا ذکر سنا۔ اس آنے والے نے کہا اگر میں دوبارہ اللہ کا ذکر کروں تو کیا دے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو آدھی رہ گئی ہیں وہ بھی تمہاری ہو جائیں گی۔ اللہ کا ذکر جبریل دوبارہ کرتے ہیں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ دل تڑپا، پیار آیا، اللہ تعالیٰ کی یاد زندہ ہوئی تو آدھی بکریاں بھی دے دیں۔ جب ساری بکریاں اس آنے والے کے حوالے کر دیں، اس کے جب وہ پورے کتوں کے گھول سمیت ساری بکریاں حوالے کر دیں تو دل کی پیاس دوبارہ ابھری اور پیاس نے تڑپایا۔ کہا وہ آنے والے تیری جب وہ زبان میں بڑی چاشنی ہے، تیری زبان میں بڑی محبت ہے، تو نے اللہ کا ذکر کیا، میرے اندر ایک خدا کی محبت کا سمندر موجزن ہو گیا، اے آنے والے مہربانی کر ایک بار پھر خدا کا ذکر سنا دے۔ تو اس آنے والے نے کہا او اللہ کے بندے تو نے 2 بار مجھ سے خدا کا ذکر سنا اور سارا مال و اسباب میرے حوالے کر دیا، اب تیرے پاس کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ آپ نے کہا تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی تم کو چرواہ کی ضرورت ہوگی، نگہبان کی ضرورت ہوگی، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دینے کے تیار ہوں، میں ان کو جب وہ بکریوں کو چرانے کے لیے تیار ہوں، تو خدا کا ذکر سنا۔ جب جبریل نے تیسری بار خدا کا ذکر سنایا تو آپ پیار میں وجد میں ڈوب گئے، کہا یہ بکریاں بھی تیری، میں بھی تیرا غلام، جا اب جو تو کہے گا میں تیرے ہر امر پر یعنی اپنے آپ کو مطیع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل امین اپنی کروٹ کو بدل کر جب دوسری طرف چلنے لگے، کہا اپنی بکریاں ساتھ لے کر جاؤ نا، یہ بکریاں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ تو جبریل امین نے مڑ کر کہا اے اللہ کے بندے میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور ملائکہ نے تمہارے مقام خلیل ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہے، اس کے دل میں اولاد کی محبت بھی ہے، اس کے دل میں بیوی کی محبت بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتو میرے ابراہیم کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس کے دل کو دیکھو، بے شک میں نے اس کو مال بھی دیا، اس کو اولاد بھی دی، اس کو بیویاں بھی دیں، لیکن تمام اشیاء سے بڑھ کر ابراہیم کے دل میں اگر پیار ہے تو خدا کا ہی پیار ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1000 شاتن 1000 بکریاں و300 بقرہ 300 گائے و100 بدنۃ فی سبیل اللہ اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔
آج ہم ایک بکرا کریں، ایک بکری کریں، دمبا کریں، بیل کریں یا اونٹ کریں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بے شک ہماری طرف سے بہت بڑی قربانی ہوگی، لیکن جتنا انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، جتنا انسان کا سٹیٹس اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی قربانیاں بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکری کو قربان کیا۔ آپ نے بھی سماعت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنی بکریاں، کہ ان بکریوں کی حفاظت کے لیے جو کتے رکھے گئے تھے وہ 12000 کتے تھے، اور 12000 کتوں کی تحویل میں چرنے والی جو بکریاں ہیں ان کی تعداد کا حال اور عالم کیا ہوگا۔ تو ان بکریوں میں سے 1000 بکری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دی، اور 300 گائے اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں جب قربان کیے، فتعجب الناس والملائکۃ من ذالک، جب اتنی بڑی قربانی ایک اللہ کا بندہ دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر لوگ بھی متعجب ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر فرشتے بھی متعجب ہوتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اس گاؤں محلے ہمارے علاقے میں کوئی بندہ 5-10 اونٹ قربان کر دے، 5-10 جب وہ کٹے یا وہ بیل وہ قربان کر دے، 10-15-20 بکرے قربان کر دے، تو پورے گاؤں میں دھاک بیٹھ جاتی ہے، چودھری صاحب نے اتنی بڑی قربانیاں کی ہیں، اتنا مال قربان کر دیا۔ لیکن جب اللہ کا نبی 1000 بکری 300 گائے اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر چکا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بھی دیکھ کر متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور فرشتے بھی دیکھ کر جب حیران ہوئے تو اللہ کا نبی ان کی حیرانگی کو بھانپ کر اور دیکھ کر کہتا ہے، فقال ابراہیم علیہ السلام کل ما قرب به لیس بشیء عندی، او لوگو، او فرشتوں، یہ جو قربانیاں تم دیکھ کر متعجب ہو رہے ہو، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا، بہت بڑی قربانی دے دی، بے شک تمہارے نزدیک یہ بہت بڑی قربانی ہوگی، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے میں ابراہیم ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کا نبی کہتا ہے، واللہ لو کان لی ابن لاذبحتہ فی سبیل اللہ، آپ نے کہا تم 1000 بکری 300 گائے اور 100 اونٹ قربان دے کر متعجب ہوتے ہو، میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خدا کی قسم اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں بیٹا بھی خدا کے راستے میں قربان کر دوں۔ ابھی عمر اس وقت آپ کی جب وہ 80 سال کے لگ بھگ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نبی ابھی تک بے اولاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں رب حبلی من الصالحین کی صدائیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر اولاد کی تمنا کی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم شادی کریں 5-10 سال اگر اولاد نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت بانجھ ہے، ہم نئی شادی کریں، اولاد کی تمنا اور تجسس میں ہم نئی شادیوں کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور گھر والے ساس سسر اور نندے اس لڑکی کا جینا حرام کر دیتی ہیں، یہ اولاد پیدا نہیں کر رہی۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی کا اسوہ نور کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل عطا فرمائے تھے، 87 سال کی عمر میں، اور اللہ کے نبی نے خدا سے مانگنے میں ہمت نہیں آ رہی ہے، خدا سے لگاتار مانگتے رہے، کیونکہ خدا کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے جہاں سے مانگا جائے، جہاں سے امید رکھی جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاجرہ کے بطن سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تیسری شادی کر لیتا ہوں، میں اتنی شادیاں کر لیتا ہوں مجھے اولاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اسی پر اکتفا کیا، کہا جو خدا اس بیوی سے اولاد دے سکتا ہے وہ دوسری سے دے سکتا ہے، اور خدا دوسری سے اولاد دے سکتا ہے وہ خدا اس پہلی سے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو آپ کو پہلی بار جو اولاد ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر تھی 87 سال۔ ابھی پچھلے مہینے میں اللہ کی قدرت کی ایک آپ کو مثال بتاؤں، پچھلے مہینے میں ابھی یعنی کہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، تمام سوشل میڈیاز پر ایک خبر عام ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ ویڈیو تو تصاویر بھی آئی ہیں۔ انڈیا کے جو شہر گجرات ہے اس کی بات ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہے جن کی عمر تھی 75 سال اور بیوی کی عمر ان سے 2 سال زیادہ یعنی کہ 77 سال عمر ہے، شادی ان کی ہو چکی ہے 54 سال۔
شادی ہوئے ان کے 54 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ بزرگ کی عمر ہے 75 سال، بیوی کی عمر ہے 77 سال۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 54 سالوں کے بعد اس 75 سال کے بابے کو بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ وہ باپ جو خود بوڑھا ہے اور بیوی جو بوجھ اور مایوسی کی زندگی گزار رہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے۔ لوگوں تم مایوس نہ ہوا کرو، جو مایوس ہوتا ہے وہ کفرانی نعمت کرتا ہے۔ خدا کے در سے، خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ جب وہ امید لگائے رکھا کرو اور خدا سے مانگتے رہا کرو، خدا جب چاہے نظر کرم کر دے تم کو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، اولاد تھی نہیں، اتنی بڑی قربانی دی اور ساتھ بہت بڑی بات کہہ دی، کہا تمہارے نزدیک 100 بکریاں، 300 گائے، 100 اونٹ بہت بڑی قربانی ہوگی، لیکن میرے نزدیک اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دی ہے۔ واللہ لو کان لی ابن لاذبحتہ فی سبیل اللہ، خدا کی قسم اگر خدا مجھے بیٹا دے، میں ابراہیم اپنا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اب یہ بات تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گئی۔ کتب میں آتا ہے فلما قال ابراہیم علیہ السلام ھذا القول مضى علیہ زمان، ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکلی، اس بات کو نکلے کئی زمانہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، بات تو منہ سے نکلی لیکن بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں اڑ نہیں جاتی، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس بات کی حیثیت ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے۔ انسان اچھا منہ سے بولے اس کو اجر دیا جاتا ہے، انسان منہ سے برا بولے اس کا بوجھ بھی اس کے کاندھوں پر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات کی، کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اگر مجھے اللہ بیٹا دے، چونکہ بیٹا تھا نہیں اور بیٹے کی تڑپ تھی اور لوگوں کا تجسس اور تعجب دے کر آپ جوش میں آ گئے، کہا خدا کی قسم اگر خدا مجھے بیٹا دے میں بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے یہ بات ہوئے کئی سال گزر گئے، فناسیا ھذا القول، ابراہیم علیہ السلام یہ بات بھول گئے کہ میری زبان سے یہ بات کبھی نکلی تھی اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ فلما جاء الى ارض المقدسہ، جب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے بچ گئے اور بچ کر جب آگ آپ پر گلزار بن گئی، جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا تو خدا نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو ہے جلانا، جلا کر خاکستر کرنا، تباہ و برباد کر دینا، خبردار میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلے، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہی آگ جو بظاہر لوگ دیکھ رہے تھے کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہی آگ جب ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے مس ہوتی ہے، بظاہر آگ جل رہی ہے، یہ نہیں کہ آگ بجھ گئی تھی، آگ جل رہی ہے، لیکن اللہ نے آگ کی خاصیت جلانا ختم کر کے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اب وہ آگ ٹھنڈی ہے، جب آگ سے بچے تو آپ فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے لوگوں اب میں یہاں بابل سے جب وہ ہجرت کرتا ہوں، میں یہاں سے جاتا ہوں، اب میں وہاں جاتا ہوں جہاں میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ جب آپ وہاں سے نکلے مصر کی طرف تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میری کمر اب جھکنے والی ہے، مالک مہربانی فرما اپنی جناب سے اب مجھے کوئی نیک بیٹا دے دے، میرا ایسا بیٹا ہو جو نیکی میں میرا ممد و معاون ہو، تیرے پیغام حق کو پھیلانے میں میرا مددگار بنے، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ جب اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا کر دعا مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، رب فرمایا اے میرے پیارے خدا مجھے بیٹا عطا فرما، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹا کیسا؟ فرمایا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا، بغلام حلیم،
ایک صبر والے، ایک بردبار بیٹے، ایک تحمل والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بڑھاپے میں ایک ایسا بیٹا دیں گے جو صبر کا کوہ گراں ہوگا، جو صبر کا پورا پہاڑ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر صبر کا حال کیا ہوگا جب تقریباً 100 سال کے لگ بھگ باپ کی عمر ہے اور باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے آج رات خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا، میں خواب میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ بات حق ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب خیال نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ خواب حقیقت ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں بھی نبی ہوں، تو بھی نبی ہے، جانتا میں بھی ہوں، جانتا تو بھی ہے کہ میرا خواب سچا ہے، میرا خواب پروردگار کی طرف سے حکم ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا تو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے اس امر میں تو میری جب موافقت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے؟ رب نے کہا ابراہیم ہم تمہیں ایک صبر والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب باپ کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ہے، بعض روایات میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال ہے، بعض روایات میں آتا ہے آپ کی عمر 13 سال ہے۔ 7 سال ہو یا 13 سال ہو، بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اور ایسا بچہ جب باپ کے بوڑھے باپ کے منہ سے یہ کلمات سنے تو آج کا بچہ ہو تو کہے گا میرے باپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، باپ سٹھیا گیا، باپ پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے۔ ابھی کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، وہ بیٹا جو خدا سے منتے مرادیں مانگ کر لیا ہو اور خدا نے 87 سال کی عمر میں وہ بیٹا دیا ہو، اور بیٹا ایسا کہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ چل پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، خوبصورت ایسا کہ چاند کو شرمات آئے، اتنا پیارا حسن جمال کا پیکر ہے۔ جب باپ کہتا ہے میرے بیٹے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا خواب میں دیکھتا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا تو اللہ کے اس حکم میں میری تعمیل کرے گا یا مخالفت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے اس نبی نے کہا کالا یا ابا طفل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ہے میرے پیارے ابا جان پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ کو خدا نے جو حکم دیا سو وہ کر گزریے، آپ دیکھیے گا گردن پر چھری چلے گی لیکن اسماعیل کے منہ سے اف تک نہیں نکلے گا۔ فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، مصر آئے اور راستے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہو گئے۔ فرمایا جب آپ وہاں پر پہنچے فاجاب اللہ تعالیٰ دعاہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی اور وہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ فرمایا جب وہ بیٹا 7 سال کا یا 13 سال کا بیٹا ہو گیا تو اس وقت آپ کو خواب میں کہا گیا قیل لہو فی نومہ اوف نظرک، خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو پیغام حق آیا، ابراہیم ذرا آج اپنے اس وعدے کو پورا کر، اپنی نظر کو پورا کر۔ کون سی نظر؟ جو تو نے کہا تھا اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ پہلے دن خواب آیا 8 ذی الحج کو، یوم ترویہ، 8 ذی الحج کو جب خواب آیا تو کتب احادیث میں آتا ہے رات کو خواب آیا تو صبح اٹھے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے 100 گائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں، 100 گائے، اور ساتھ تفکر کرتے رہے کہ یہ خواب جو میں نے آج رات دیکھا ہے کیا یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟
اس دن کو 8 ذی الحج کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں، اس دن ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا۔ ترویہ کہتے ہیں اے یتفکرو، ابراہیم علیہ السلام نے تفکر کیا، غور و فکر کیا کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا کیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر رات ہوئی، سوئے، اگلی رات کو پھر خواب آیا، کہا ابراہیم تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تو نے ایک نظر مانی تھی، آج اپنی نظر کو پورا کر۔ جب رات گزری، صبح بیدار ہوئے تو آپ نے 100 بکری اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ پہلے دن 100 گائے، دوسرے دن 100 بکری، لیکن ساتھ آپ یہ تفکر کرتے رہے کہ یہ دوسری رات کو کنٹینیو آنے والا خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، تو آپ جان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس وقت آپ میدان عرفات میں آرام کر رہے تھے، اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والا خواب یہ شیطانی خواب نہیں، رحمانی خواب ہے۔ اس لیے اس دن کو یوم عرفہ اور اس مقام کو مقام عرفات کہتے ہیں جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ پہلے دن قربانی 100 گائے، دوسرے دن قربانی 100 بکری، رات کو سوئے، دوبارہ خواب آئی، خواب میں کہا گیا ابراہیم ہم تم سے گائے بکریوں کی قربانی کا تقاضا نہیں کرتے، ایک دن تم نے کہا تھا جب لوگوں نے تمہاری 1000 بکری کی قربانی، 300 گائے کی قربانی، 100 اونٹ کی قربانی کو دیکھ کر تعجب کیا تو تم نے کہا تھا اے لوگو اگر خدا مجھے بیٹا دے میں بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ ابراہیم اوفے نظرہ کا، آج اپنی وہ نظر پوری کر، اپنا بیٹا آج اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ آپ جان گئے یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ واپس لینا چاہتا ہے۔ 10 ذی الحج کو یوم نحر کہتے ہیں، قربانی کا دن، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا او میری دل بند، اے میرے دل کا چین اور قرار، میرے آج چاند جیسے بیٹے کو نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کرو، آج میں اس کو ایک ضیافت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ماں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے، سنوارتی ہے، کنگھی کرتی ہے، اچھا لباس پہناتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے، رسی اور چھری کو پکڑ لیا، جب جا رہے ہیں کتب احادیث اور کتب سیرت بتاتی ہے شیطان جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر اس دن تک جب یہ باپ بیٹا گھر سے نکلے تھے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس دن پریشان تھا۔ وہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے ابراہیم کیا تو اپنے بیٹے کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اس کی قد و قامت کو نہیں دیکھتا، چاند کو شرماتا ہے، اتنا خوبصورت ہے، قد و قامت، صحت مند انسان ہے، کیا تو اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کا نبی چون چرا نہیں کرتا۔ شیطان مایوس ہوا، وہاں سے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم و اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ہاں مجھے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ کسی دوست کی ضیافت پر جائے گئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کیا ضیافت پر جانے والے لوگ ساتھ میں چھریاں اور رسیاں بھی لے کر جاتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرا خاوند رسی اور چھری کیوں لے کر گیا؟ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شیطان کہتا ہے دراصل بات یہ ہے او بھلی مانس خاتون تیرا خاوند اپنے بیٹے کو آئی قربان کرنے لگا ہے، ذبح کرنے لگا ہے۔ آپ نے کہا بدبخت کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ تو آپ کے سامنے شیطان بولا کہا ہاں حاجرہ تیری بات ٹھیک ہے، باپ بیٹے کو قربان تو نہیں کرتا، لیکن باپ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ باپ جو اللہ کا نبی ہے اس کو اس کے خدا نے کہا ہے کہ میرے راستے میں اپنا بیٹا قربان کرو۔ جب مطیع و فرما بردار اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو آپ تڑپ گئیں، کہا بدبخت شیطان تو ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اگر میرے بطن سے خدا 100 بیٹے پیدا کرے میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی۔
جب شیطان وہاں سے مایوس ہوا پھر اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا، کہا اسماعیل تو بڑا خوشی سے جب وہ جھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے ابا جان نے بتایا کہ ہم دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے اوے نادان، تیرا باپ تجھے دعوت پر نہیں لے کر جا رہا، بلکہ تیرے باپ کو تیرے خدا نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے۔ شیطان نے جب یہ بات کہی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری ایک جان 100 جانیں ہوں خدا کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب شیطان دوسری بار یہی بات دہرانے لگا، اسماعیل علیہ السلام نے نیچے سے پتھر اٹھایا، زوردار پتھر شیطان کی طرف پھینکا، شیطان کی بائیں آنکھ پر پتھر لگا، اس کی آنکھ کو نکال دیا۔ وہی ہے رمی جمار جو اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو ماری۔ کہا اب قیامت تک میری بارگاہ میں آنے والے لوگ جب حج کریں گے، جب تک سنت اسماعیل کو زندہ نہیں کریں گے ان کا حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ رمی جمار اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا گیا۔ جب شیطان مایوس ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جب مینا پہنچے تو اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، کہا میرے بیٹے یہ شیطان تھا، تیرا عمل مجھے بتاتا ہے کہ تو نیکی کے کام میں میرا مددگار بنے گا۔ اے میرے بیٹے میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ میں تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں۔ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے۔ میرے بیٹے اب بتا تو تیار ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر بے سر و سامانی میں، وہاں پر مینا کے میدان میں جہاں دور دور تک نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، تنہا بیٹا باپ کے سامنے ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، باپ کے ہاتھ میں رسی بھی ہے، بیٹا بھاگ بھی نہیں سکتا، مجبور و لاچار ہے، لیکن بیٹے کے ماتھے پر شکن نہیں آیا، بیٹے کے چہرے پر افسردگی اور ڈر پیدا نہیں ہوا۔ خوشی کے ساتھ کہا ابا جان میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں میں بھی مقام نبوت پر فائز ہوں۔ ابا جان اگر خدا آپ سے اسماعیل لے کر راضی ہے، اسماعیل جان دے کر راضی ہے، اے میرے ابا جان آپ جلدی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ میں قربان ہوتے ہوئے بے صبری نہیں کروں گا۔ پھر بیٹا اپنے باپ کو کچھ باتیں کہتا ہے، فرماتا ہے ابا جان میں جب وہ تیار ہوں آپ مجھے یہاں پر جب وہ ذبح کر دیں، لیکن قال اسماعیل لابی یا ابت اوصی کا بھی اشیاء، آپ کہتے ہیں ابا جان میں ڈرتا نہیں ہوں مرنے سے، میں ڈرتا نہیں ہوں ذبح ہونے سے، لیکن میں کچھ آپ کو باتیں کہنا چاہتا ہوں، ذرا مہربانی فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ انتربت یدی، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا، کہ لا اضطربا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں تو میں تڑپوں، فاوذی کا، اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچے۔ اس وقت بھی باپ کی ہی فکر ہے، میرا باپ بوڑھا ہے میں جوان ہوں، اور باپ اپنے پیارے بیٹے کی گردن پر چھری جب چلائے گا ہاتھ کانپ جائے گا، کلیجہ منہ کو آئے گا، روح مچل جائے گی، میرا باپ کہیں ایسا نہ ہو جب میں تڑپوں تکلیف کی وجہ سے تو آپ کو تکلیف نہ ہو، لہذا میرے ہاتھوں کو باندھ دیجیے گا۔ وَأَن تَجْعَلْ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ، اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، کہ لا تنظر إِلَى وَجْهِي فترحمنی، کہیں ایسا نہ ہو جب میرا چہرہ تو دیکھے تو تمہیں رحم نہ آ جائے، اور رحم کے مارے کہیں تیری چھری حرکت میں آنے سے رکاوٹ نہ بن جائے، چھری رک نہ جائے۔ اے ابا جان میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، وَاخْفُفْ عَنِّي ثِيَابَكَ، اور میرے سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھنا، کہ لا یلتقط علیک شیء من دمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ گر جائیں اور آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، فینقص اجری، اور میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ بیٹا وہ ہے جو جانتا ہے چند لمحات کے بعد میری گردن پر چھری چلنے والی ہے، اور صبر کا حال یہ ہے کہ شکن ماتھے پر نہیں، آرام کے ساتھ باپ کو کہتے ہیں ابا جان میرے ہاتھوں کو باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو
میں تڑپوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر، خون میں لت پت چہرہ دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے، اور میرے طرف سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو میرے خون کے چھینٹے آپ پر گریں اور آپ کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں اور میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ وَتَرَاهُ أُمِّي، اور جب آپ کے کپڑوں پر یہ خون کے چھینٹے میری ماں دیکھے گی، فَتَحْزُنُ، میری ماں خون کے چھینٹے دیکھ کر رو پڑے گی، وہ غمگین ہوگی۔ وَشْحَنْ شَفْرَتَكَ، ابا جان اپنی چھری کو خوب تیز کر لینا، وَاسْرَعْ مِرَارَهَا، اور جب میرے گردن پر چھری رکھنا تو خوب تیزی کے ساتھ چھری چلانا۔ فرمایا لِيَكُونَ أَهْوَنَ، تاکہ میرا ذبح ہونا آسان ہو۔ اگر چھری جب وہ کم تیز ہو، کھڈی چھری ہو اور وہ کند نہ ہو تو وہ چھری ذبح کرتے ہوئے جانور کو اذیت دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگو، ایک تو چھری کو تیز کیا کرو اور دوسرا چھری جانور کے سامنے تیز نہ کیا کرو، تم اس سے چھپا کر چھری تیز کرو، اور جب ذبح کرنے لگو تو ایسے ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان چھری تیز رکھنا اور خوب تیز چلانا بہت زیادہ، فَإِنَّ الْمَوْتَ شَدِيدٌ، کیونکہ موت جو ہے یہ بہت شدید ہوتی ہے۔ وَأَن تَذْهَبَ بِقَمِيصِي إِلَىٰ أُمِّي، اور میری قمیص اتار لینا اور اتار کر یہ قمیص میری ماں کے پاس لے جانا، تَذْكِرَةً لَهَا مِنِّي، تاکہ میری قمیص دیکھ دیکھ کر میری ماں مجھے یاد کرے۔ وَسَلِّمْ عَلَيْهَا، اور میری طرف سے میری ماں کو سلام کہنا کہ اے اماں جان آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس لیے آپ صبر کریں۔ وَقُلْ لَهَا اصْبِرِي عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ابا جان میری ماں سے کہنا اللہ کے امر کے سامنے چون چرا نہیں کرنی، اور ماں منہ سے واویلا نہیں کرنا، منہ سے ایسی بات نہیں نکالنی کہ کہیں میری قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ وَقُلْ لَهَا اصْبِرِي عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے امر پر صبر کرنا ہے۔ وَلَا تُخْبِرْهَا كَيْفَ ذَبَحْتَنِي، اور یہ بھی بات ابا جی یاد رکھنا جب میری ماں کے پاس جانا نا، پھر میری ماں کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیسے ذبح کیا ہے، کیسے ہاتھ باندھے ہیں، کیسے چہرہ نیچے کیا ہے، کیسے کپڑے سمیٹے ہیں، کیسے چھری چلائی ہے۔ ابا جان وہ کیفیت میری ماں کو نہ بتانا، اگر آپ وہاں بیٹھ کر یہ تمام سٹوری سنانا شروع کر دیں گے میری ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ ماں ہے نا جس نے بڑھاپے میں مجھے پیدا کیا ہے، وہ ماں ہے نا جس نے بڑھاپے میں مجھے پالا ہے، میری ماں کے سامنے یہ حال بیان نہ کرنا۔ وَكَيْفَ رَبَطْتَ يَدِي، کہ آپ نے میرا ہاتھ کیسے باندھا ہے۔ وَلَا تَدْخُلِ الصِّبْيَانَ عَلَىٰ أُمِّي، اور ابا جان یہ بھی بات یاد رکھنا میری ماں کے پاس کوئی بچے نہ جانے دینا، یعنی جب اوروں کے بچے میری ماں کے سین میں کھیلنے آئیں گے تو میری ماں ان بچوں کو دیکھ کر تڑپ جائے گی، میری یاد سے بے قابو ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، لہذا میری ماں کے پاس بچوں کو نہ جانے دینا۔ کہ لا یتجدد حزنها، کہیں ایسا نہ ہو اوروں کے بچے دیکھ کر میری ماں کا غم تازہ نہ ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ غُلَامًا، اور جب آپ بچے دیکھیں ابا جان، جب آپ کے سامنے کوئی بچہ آئے، کوئی جوان آئے مثلی جو میری مثل ہو، میرا ہم عمر ہو، فلا تنظر الیہ، تو آپ منہ پھیر لینا، اسے نہ دیکھنا۔ کیوں؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے میری عمر کا بچہ، جوان بچہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو اسماعیل یاد آئے گا، اور جب اسماعیل یاد آئے گا آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آپ کا دل پریشان ہوگا۔ فلا تنظر الیہ، اس طرف نہ دیکھنا، حتی لا تجزا ولا تحزن، اور ابا جان آپ جانتے ہیں نا آپ کی قربانی اللہ کے حکم کے تابع ہے، لہٰذا مجھے قربان کرنے کے بعد نہ تو آپ نے جزا فضا کرنا ہے نہ آپ نے غم کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے جو چند لمحے بعد چھری کے نیچے آنے والا ہے، وہ بندہ جو مرنے والا ہے، ذبح ہونے والا ہے، وہ بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے۔ جب یہ پیاری پیاری باتیں بیٹا باپ سے کہتا ہے، فقال ابراہیم نعم العون انت یا ولدی علی امر اللہ، او میرے بیٹے تو کتنا چنگا ہے، تو کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرنے میں تو میرا مددگار ہو گیا ہے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل گرا لیا اور وہ آپ کے گردن پر چھری چلانے لگے،
چھری کو آپ نے خوب زور سے چلایا، چھری چل نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں اور چھری چل نہیں رہی تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان مجھے ایسے لگتا ہے پیار کے مارے آپ کے ہاتھ میں قوت کم پڑ گئی ہے، چھری آپ سے چل نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے باپ بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے آنکھوں کے سامنے سے یہ پٹی اتار دیں، میرے ہاتھوں کو کھول دیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں قربان ہوں کہ اللہ دیکھے کہ بیٹا باپ کے سامنے مجبور و مقہور ہو کر جب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ ابا جان میرے ہاتھوں کو کھول لیں، میرے کپڑوں کو کھول لیں، مجھے میرا چہرہ آسمان کی طرف کریں، میں آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ میرا چہرہ دیکھیں، پھر آپ میری گردن پر چھری رکھیں، میرے گلے پر چھری رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے جب گلے پر چھری رکھ کر اللہ کا نبی ابراہیم زور سے چلاتا ہے، چھری دوبارہ نہیں چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان کیا معاملہ، چھری کیوں نہیں چل رہی؟ غصہ اللہ کے نبی کو آتا ہے، پاس ایک پتھر پڑا ہے، زور سے چھری پتھر پر ٹکا کر مارتے ہیں، جب وہ چھری پتھر پر لگتی ہے وہ لوہے کی چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، پتھر دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس چھری نے پتھر کے دو ٹکڑے کر دیے، گلاب کی طرح نرم و نازک یہ گلا اسماعیل کا کاٹ نہیں رہی، تو چھری سے اللہ کا نبی کہتا ہے او چھری یہ تیرا کیا حال ہے، پتھر پر مارا، پتھر کو تو نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن کیا میرے بیٹے کا گلا پتھر سے زیادہ تیز ہے؟ کیا میرے بیٹے کا گلا پتھر سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چھری کہتی ہے مالک مجھے ذرا قوت گویائی عطا فرما دے، قوت کلام عطا فرما دے، آج میں تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی، چھری کہتی ہے اے ابراہیم تو ایک بار کہتا ہے اسماعیل کے گلے کو کاٹ، وہ رب جبار 100 بار کہتا ہے خبردار چھری میرے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا، خبردار میرے اسماعیل کے گلے کو آنچ نہیں آنی چاہیے، گلا تو دور کی بات ہے اسماعیل کا بال بھی بیکر نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہوتی ہے، پیغام خدا آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، او اسماعیل ابراہیم تحقیق تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو خواب تو نے دیکھا آج تو نے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ ایسا باپ روئے زمین پر نہیں دیکھا جائے گا جس کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، 7 سال کا یا 13 سال کا چاند کو شرما دینے والا بیٹا سامنے پڑا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح تو احسان کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی قربانی تھی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم جو آج تو نے اپنے بیٹے کو میرے امر کے سامنے گرا دیا، آج تیری اس قربانی کو ہم نے قبول کیا اور یہ قربانی اب تا قیام قیامت کلمہ کو مسلمانوں میں ہم عام کر دیں گے، اور ہر مسلمان جب یہ دن آئے گا وہ تیری یاد کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرے گا۔ ایک دن باپ اور بیٹا بیٹھے تھے آمنے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا تم زیادہ سخی ہو یا میں زیادہ سخی ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں زیادہ سخی ہوں آپ سے زیادہ۔ باپ کہتا ہے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک اور بیٹا اسحاق بھی ہے لیکن میرے پاس میری ایک جان بھی ہے، اگر میں مر بھی جاتا، یعنی یہ بات اس قربانی کے بعد کی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان اگر میں اس دن ذبح ہو بھی جاتا آپ کا پھر بھی مددگار اسحاق ہونا تھا، آپ کا بیٹا زندہ ہونا تھا، لیکن میرے پاس میری ایک جان ہے، اس لیے ابا جان میں زیادہ سخی ہوں کہ میں نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی۔ جب باپ اور بیٹا یہ بات کرتے ہیں فراز عرش سے خدا کہتا ہے او میرے نبیوں اے ابراہیم اے اسماعیل انا اسخا لکما، میں تم سے زیادہ سخی ہوں، اس لیے جب باپ کو میں نے آزمائش میں ڈالا بیٹے کو میں نے آزمائش میں ڈالا، دونوں آزمائش میں پڑ گئے
اور آزمائش سے نکالنے کے لیے میں نے جنت سے دمبا بھیج دیا. اگر میں جنت سے دمبا نہ دیتا، جنت سے دمبا نہ بھیجتا تو بیٹا ذبح ہو جاتا اور پھر یہ روایت اور ریت اور یہ سنت عام ہو جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر ہر سال باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا. اسی لیے اسی چیز سے استشہاد کرتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اس بندے پر 1 جانور کی قربانی کرنا واجب ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج کر پوری فرمائی تھی. اس لیے اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ قسم اٹھا لے اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے راستے میں بیٹا قربان کروں گا، تو اس کو بیٹا قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں 1 بکرا قربان کر دے، اس کی قسم کو پورا کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء ابراہیم و اسماعیل کی اس عظیم قربانی کو زندہ کرنے کے لیے آج تک صدیاں گزر گئیں. اس سنت کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سنت زندہ رہے گی. اور اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. فرمایا قربانی کا جانور کل قیامت والے دن اپنے کھروں سمیت، اپنی چمڑی سمیت، اپنے سینگوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس بندے کے لیے جنت کا ضامن ہوگا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرے گا. سرکار نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے پھر وہ یہودی مار جائے یا عیسائی مار جائے، مجھے کوئی اس کی اہمیت کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر سرکار نے فرمایا جس بندے کو اللہ مال دے، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر قربانی نہ کرے، وہ پھر ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز عید ادا کرے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا پھر وہ نماز عید بھی ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن دوستوں بزرگوں بھائیوں نے 10 ذی الحج کو قربانیاں ذبح کی ہیں اور آج کر رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.